ہر روز کی طرح وہ صبح بھی معمول کے مطابق تھی۔ میں چائے کی پیالی ختم کر کے یونیورسٹی جانے کی تیاری میں مصروف تھا۔ کتابیں بیگ میں رکھی، کھانے کا ڈبہ سنبھالا اور کمرے سے نکلنے ہی والا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور ایک شخص کسی طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ نہ دستک، نہ اجازت، نہ کوئی سلام دعا۔ وہ کسی اجنبی کی طرح نہیں بلکہ اس کمرے کے مالک کی طرح سیدھا میری بکھری ہوئی چیزوں کی طرف بڑھا اور انہیں سمیٹتے ہوئے بولا، یہ تم نے میرے کمرے کا کیا حال بنا رکھا ہے؟ ہر طرف بد نظمی ہے، کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ میں ساخت کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ میری طرف نہیں بلکہ سامنے دیوار کی طرف دیکھ کر بات کر رہا تھا، جیسے اس کی نظریں کسی گہری ترتیب کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ میں نے بارہا کوشش کی کہ اس کا چہرہ دیکھ سکوں، مگر وہ مسلسل حرکت میں تھا، یا شاید میرا وہم مجھے اس کا چہرہ دیکھنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ پھر گرجا، کیا یہی سکھایا ہے میں نے تمہیں؟ جانتے نہیں کہ میں اپنی چیزوں کے معاملے میں کتنا حساس ہوں؟ تم نے میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی ہمت کیسے کی؟ کیا اب تم لوگ اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ اپنے فیصلے خود لینے لگو؟ میں ابھی زندہ ہوں۔ خیر، شام کو تم سے تفصیلی بات ہوگی۔ ابھی مجھے یہ گندگی صاف کر کے دفتر جانا ہے۔ اور کیا تمہیں یونیورسٹی نہیں جانا ہے؟ نہ جانے اس کے لہجے میں کیسا رگب تھا، یا میرے اعصاب پر کیسی وحشت طاری ہوئی کہ میں خاموشی سے وہاں سے نکل آیا۔ پورا دن یونیورسٹی کے ہالز اور کلاسز میں میرا جسم تو موجود تھا، مگر ذہن اسی کمرے میں قید تھا۔ وہ شخص کون تھا؟ وہ مجھ پر اس قدر حق کیوں جتا رہا تھا؟ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، میرے اندر کا خوف ایک عجیب سی اپناہیت میں بدلنے لگا۔ وہ لہجہ، وہ ڈانٹ، وہ نفاست پسندی، وہ اجنبی ہو کر بھی اجنبی نہیں تھا۔ وہ تو میرا اپنا وجود لگ رہا تھا، جیسے میرا ہی کوئی حصہ ہو۔ اچانک میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ کیا وہ پاپا تھے؟ وہی تو تھے جو اپنی کتابیں اور میز پر کسی کا ہاتھ لگنا برداشت نہیں کرتے تھے۔ وہی جنہیں کمرے کی ترتیب میں ذرا سی لغزش بھی گوارا نہیں تھی۔ کچھ عرصے پہلے وہ ہم سے روٹھ کر خاموشی سے ایک ایسے سفر پر نکل گئے تھے جہاں سے کوئی پیغام نہیں آتا۔ میں خوشی اور اضطراب کی لہروں میں ڈوبا ہوا سوچنے لگا کہ شاید ہماری محبت نے کوئی معجزہ کر دیا، شاید وہ لوٹ آئے ہیں۔ شام ڈلتے ہی میں بے قراری سے اس کرائے کے کمرے کی طرف بھاگا جہاں پاپا برسوں سے ملازمت کے سلسلے میں مقیم رہے تھے۔ وہاں خاموشی کا راج تھا، مگر کمرے کا نقشہ بدلا ہوا تھا۔ ہر چیز اپنی اصل جگہ پر لوٹ آئی تھی۔ وہ کتابیں جو میں نے الماری سے نکال کر باہر رکھی تھی، دوبارہ سلیقے سے چنی جا چکی تھی۔ کمرے کی یہ ترتیب پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ کمرے کا اصل مالک واپس آ چکا ہے۔ میں وہیں بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگا۔ شام رات کی سیاہی میں بدل گئی، مگر وہ نہ آئے۔ بے چینی بڑھی تو میں نے قریب پڑے ان کا لیپ ٹاپ کھولا۔ کی بورڈ کے ایک کونے پر ان کا نام چمک رہا تھا۔ وہ نام دیکھ کر میرا سر چکرانے لگا۔ مجھے لگا جیسے زمین میرے پیروں تلے سرک رہی ہو۔ آنکھیں انتظار کی شدت سے جل رہی تھی اور گلا خشک ہو چکا تھا۔ تھکن اور سوچوں کے ہجوم میں میری آنکھیں بوجھل ہونے لگی۔ میں نے سوچا کہ منہ پر پانی کے چھینٹے ماروں تاکہ ان کے آنے پر میں تازہ دم لگوں۔ باتھ روم جا کر جیسے ہی میں نے ٹھنڈے پانی کا ایک چلو چہرے پر مارا، میری آنکھیں کھل گئی۔ مگر یہ وہ کمرہ نہیں تھا۔ میں اپنے آبائی گھر کے اپنے بستر پر تھا۔ ادھر باورچی خانے سے ماں کی آواز گونجی، اٹھ بھی جاؤ اب، کیا سارا دن سوتے رہو گے؟
ایک لمحے کے لیے لگا جیسے کائنات کی ساری دولت میرے ہاتھوں سے پھسل گئی ہے۔ میں نے دیوانہ ور لیپ ٹاپ کھولا، وہ نام ڈھونڈا، وہ نشان تلاش کیا، مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ کمرے کی دیواریں بھی وہیں پرانی تھی، کوئی ترتیب نہیں بدلی تھی۔ سب کچھ ایک پل میں فنا ہو گیا۔ میں ہاپتا ہوا کچن کی طرف دوڑا۔ ماں، پاپا کہاں ہیں؟ وہ واپس آ گئے ہیں نا؟ انہوں نے کہا تھا وہ شام کو بات کریں گے۔ وہ دفتر گئے تھے نا؟ کیا وہ واپس آئے؟ میری آواز میں چھپے درد اور امید نے ماں کے قدم روک دیے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے میرے آنسو پوچھے اور دھیمے سے بولی، لگتا ہے بیٹا آج تم نے پھر کوئی ادھورا خواب دیکھ لیا ہے۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ وہ اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ 8 مہینے ہو چکے ہیں انہیں اس دنیا کو چھوڑے ہوئے۔ ان کے لہجے کی برفباری نے میری ساری امیدیں منجمد کر دی۔ ماں نے سسکتے ہوئے میرے سر چوما اور کہا، جانے والے کبھی واپس آئے ہیں کیا پگلے؟